بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كفرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كفرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. صدق اللہ العظیم. کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام آخر جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہم افطار کریں گے، اور عشرہ مغفرت جو کہ ہے گزر رہا ہے، اور کچھ روزوں کے بعد یہ عشرہ بھی ہم سے گزر جائے گا، اور پھر تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ. اور دعا یہی کہ اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے کامیابیوں والا مہینہ جو ہے ہمارے لیے، اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے کہ اس کی خوب برکتیں ہم حاصل کر سکیں، اور اللہ پاک ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن کی مغفرت ہو چکی ہیں، اور جن کے جنت میں جن کے نام شامل ہو چکے ہیں. اللہ پاک ہمارے بھی ان جنتیوں میں نام شامل کر دے. اور ظاہر ہے رمضان المبارک کا مہینہ ایسے آتا ہے اور ایسے جاتا ہے جیسے ہمارے جسم سے کوئی چیز ہم سے چلی گئی ہو، اس کو ہم مس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. ظاہر 11 مہینے جو ہیں وہ بالکل منفرد ہیں، اور یہ ایک مہینہ جو ہے اللہ کا جو خاص طور پر جو ہمیں انعام میں ملا، اس کی برکتیں، فضیلتیں بہت مختلف ہیں. اور ظاہر انسان کی جو روٹین ہوتی ہے نا، وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. ظاہر صبح ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ نماز کا ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مساجدوں میں جو رونقیں ہوتی ہیں فجر کی نمازوں میں، جو عام نمازوں میں ہمیں نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی رمضان کے علاوہ وہ رونق ہمیں نہیں ملتی جو خاص طور پر رمضان المبارک میں ملتی ہے. یہی آپ روٹین دیکھ لیں ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، اور مغرب کی نماز افطار کے بعد جو تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو مطلب سامعین، وہ چیز ہمیں اور مہینوں میں نہیں ملتی. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے جو چلے گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. ہماری اس نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور آج ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایک نیا بچہ ہم شامل کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اچھا تلاوت کرتے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کسی ایک بچے کو ہم ہفتے میں ایک دفعہ ہم اس کو بلائیں اور ان کی تلاوت پیش کریں، تاکہ اس بچے کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور بہتر سے بہتر وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو ہمارے ساتھ جو موجود آج حمزہ علی قادری صاحب ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہے یا کتنے بار انہوں نے حفظ کیے ہیں، اور آگے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس بچے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے. جناب السلام علیکم، مائک اٹھائیں. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا پورا؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ انصاری. حمزہ انصاری.
ماشاءاللہ. حمزہ بھائی قرآن پاک کے کتنے بارے آپ نے حفظ کیے ماشاءاللہ؟ میں نے 15 بار حفظ کرے قرآن پاک کے. کتنے دنوں میں ماشاءاللہ؟ کچھ عرصے کتنے مہینوں میں؟ ٹائم لگ گیا تھا جی 2-3 سال لگے. 2-3 سال لگے آپ کو ماشاءاللہ یہ 15 بار حفظ کرنے میں. تو ابھی مزید کتنے سال لگیں گے آپ کو مکمل قرآن پاک حفظ کرنے میں؟ انشاءاللہ اسی سال ہو جائے گا. اسی سال. اچھا آپ کی اپنی بھی ایک ہے انٹرسٹ آپ کو کہ میں حافظ قرآن بنوں، یا گھر والے آپ کے زور زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے حافظ بننا؟ ایسا نہیں ہے، خود کا انٹرسٹ ہے. خود کے اندر ہے ماشاءاللہ. ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے اور پکا والا اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے. اور تو سامعین ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب کامران چشتی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنے ٹرانسلیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مہمانوں کا میں تعارف اور ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء. کامران چشتی صاحب حمد باری تعالیٰ. لا الہ الا اللہ لا الہ واہ 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 واہ. الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جابے ہے عرض غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو اب سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب. اللہم آمین. اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں میں جنت لکھ دے. اور ظاہر جنت کی طلب کون نہیں کرتا، ہر مسلمان کرتا ہے. اور جنت کی تو ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. ظاہر اس کی جو جنت کی جو خوبصورتی ہے، جو محلات ہیں جنت کے، ظاہر ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. اور وہی جستجو کہ اللہ پاک ہمارے نصیب میں جنت لکھ دے اس ماہ مبارک کے صدقے. جناب کامران چشتی صاحب نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی. اور کامران چشتی صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے آپ کا تعلق، خانوال سے ہمارے مہمان ہیں، اور بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ نے پیش کی. جناب بہت شکریہ. عقیدت رمضان میں آپ آئے، اس کا حصہ بنیں. میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ قصص الانبیاء کی طرف. علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب جو کہ بہت خوبصورت انداز میں اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں. قبلہ سے پہلے آج اتوار کا دن ہے اور سلام اور ویلکم کرتا ہوں میں جناب آپ کو. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. عقیدت رمضان. السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیں رمضان تو گزر گیا. جی ایسا ہی ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 18 روزہ 2 عشرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، اور 18 روزے کے بھی آخری لمحات ہیں. افطار کے قریب ہم جا رہے ہیں. اللہ کریم بس جو ایام گزر گئے انہیں اکمل اور کامل بنا کر تمام عبادات کو، نمازوں کو، تسبیحات کو، روزہ کی عبادت کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اکمل اور کامل بنا کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے. کیونکہ سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے یقینی طور پر یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. مقبول ہو جائے. مقبول. اگر وہ مقبول ہو گئی تو یقینی طور پر ہمارے لیے عید ہے، اور اگر وہ مقبول نہ ہوئی تو پھر ہمارے لیے وعید ہے. تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو بھی عبادات کرے، دعائیہ کلمات کہے، صدقہ خیرات کرے، جملہ جو بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کی دعا کرنی چاہیے. واہ واہ. اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، کہیں ریاکاری
اس نہیں میں ہونی شامل نہ ہو۔ واہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب، سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء، اور آج کس نبی کا ہم ذکر کریں گے یہ بتائیں آپ۔ جی انشاءاللہ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ماشاءاللہ، قبلہ، جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی بھی فرماتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے بے موسم پھل دیکھے، بے موسم، بے موسم، اور ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کے آپ بڑے حیران ہوئے، اور آپ کے تجسس میں اضافہ ہوا کہ ایک تو اس حجرے کا یہ دروازہ بند تھا، تمام راستے اس کے بند تھے، اور میں نے آ کر یہ دروازہ کھولا تو یہ پھل اس حجرے کی چار دیواری کے اندر کیسے آئے؟ جب ایک چیز، ایک حجرے کا دروازہ ہی بند ہو اور آپ آ کر اس دروازے کو کھولیں اور اس سے پہلے اس حجرے کی چار دیواری میں احاطے میں کوئی چیز پہنچ جائے تو یقینی طور پر انسان اس چیز کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک تو پھلوں کا یہاں آ جانا، پھر اس کے ساتھ باضابطہ کوئی موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا، بے موسم پھلوں کا یہاں آ جانا، تو آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا، اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، واہ واہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی دعاؤں کے سلسلے کو صرف اس لیے موقوف کر لیا تھا کہ میری عمر اب بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، جیسے کہ 120 سال کی عمر ہے اور آپ کے ہاں کوئی اولاد کا سلسلہ تھا نہیں، اور زوجہ بھی آپ کی جو ہے وہ بانجھ ہے، تو اب لہٰذا میں اب کیا دعا کروں؟ اس لیے انہوں نے اپنی التجا، اپنی دعا حصول اولاد کے حوالے سے موقوف کر لی تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک نیا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ ہنالک دعا زکریا، اس مقام پر آپ نے جو ہے وہ دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ اب یہاں دیکھیں، ہمیں کلام الرحمن سے یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، پھر آپ کا انداز دعا، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اگرچہ اہل اللہ میں سے، اللہ کے خاص، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کسی کی عبادت گاہ پر کھڑے ہو کر کے، کسی کی چلہ گاہ پر کھڑے ہو کر کے ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب آپ نے دعا کی تو اللہ کریم نے آپ کی دعا کا رد نہیں کیا، بلکہ آپ کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنا دی، ایک بیٹے کی فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنا دی، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں 120 برس کی عمر ہے، اور اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ کریم نے جو ہے جب یہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو خوشخبری ملی تو آپ کہنے لگے کہ میں تو بڑھاپے میں ہوں، میری زوجہ بھی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ ممکن کو غیر ممکن بنا سکتا ہے اور غیر کو ممکن بنا سکتا ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حاصل کلام یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، واہ واہ، سبحان اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ ظالم لوگ، کچھ جابر لوگ، وہ جو ہے وہ آپ سے بلا وجہ کی عداوت اور دشمنی کیا کرتے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار تھے، صاحب تقویٰ تھے، زہد و تقویٰ کے آپ بادشاہ تھے، اور اللہ کریم نے بڑی آپ پر مہربانیاں فرمائی ہوئی تھی۔
تو وہ بنی اسرائیل کے ظالم اور جابر آپ کے مخالف دشمن جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ آپ سے بلا وجہ کی دشمنی ہوتی تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، یہاں تک کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل کے کچھ ظالم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، تو آپ ایک درخت کے پاس جا کر کے چھپ گئے، لیکن وہ بدبخت وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ آرے سے اس درخت کو اس طرح چیرا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سامعین آپ نے سماعت کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ، سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء جو کہ علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرماتے ہیں اور بہت ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تو سامعین ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا عالم اور ہم، تو دیکھتے رہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔